جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جنگ یمامہ کا ذکر آتا ہے کہ 700 جب حفاظ شہید ہو گئے اور وہ شہید ہوئے جن کو قرآن پاک حفظ تھا، آپ کیا فرمائیں بسم گے؟ اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ انتہائی حساس موضوع، انتہائی اہم ترین موضوع ہے قرآن کریم کا۔ قرآن کریم کائنات کی تمام کتابوں میں افضل ترین کتاب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے، لیکن باقی سارے معجزے موقتاً تھے، لیکن قرآن کریم وہ معجزہ خالدہ ہے جو تا قیام قیامت جاری ساری رہے گا۔ قرآن کریم کے نزول کے اور ترتیب کے دو پہلو ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو ترتیب نزولی ہے، جس طرح کہ سورہ اقرا سب سے پہلا سورہ ہے جو غار حرا میں نازل ہوا اور نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا، جبکہ آج وہ ترتیب کے اعتبار سے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ سورہ الحمد اسی طرح اس کی ترتیب نزولی کچھ اور ہے اور تدوینی کچھ اور ہے۔ اس وقت جو قرآن کریم ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، جس ترتیب کے ساتھ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی سے خود یہی ترتیب دلائی تھی، اور بائے بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک یہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی مدون اور مرتب شدہ ہے، اور اسی ترتیب سے قاری اور حافظ پیدا کیے گئے۔ اور حفظ کے جو طریقے جس طرح ذکر کیا گیا، کتابت کا بھی تھا اور حفظ کا بھی تھا، آپ نے دونوں پر توجہ دی اور خود بھی یہ کر کے دکھایا۔ لیکن اس کے باوجود جب اسلام پھیلا تو ظاہر ہے کہ یہ دنیا کی زبانوں کا اصول ہے کہ 50-60 کلومیٹر کے بعد زبان کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے۔ تو عرب تو قرآن کریم کو ہر حوالے سے پڑھ سکتے تھے اور زیادہ تر جس طرح کے حافظے کی بنیاد پر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن باقی اقوام کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا سمجھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو جماعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح جو آج موجود ہے اسی ترتیب سے یہی ہوا اور آج تک یہ موجود ہے، قیامت تک یہ رہے گا۔ البتہ کیونکہ زبانوں کے لب لہجے مختلف تھے اور اس سے باہر سے غیر عربی مسلمانوں کے لیے مشکل پیدا ہو رہی تھی، تو لہٰذا حضرت عثمان کے دور میں قرآن کریم کی ان متعدد قراءات کو حذف کر کے چند ایک کو متعین کر دیا گیا کہ یہ قراءات اگر ہیں تو یہ کافی و کافی ہے۔ جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے، کہ فرمایا تھا کہ میرے بعد آپ نے اس وقت تک گھر سے باہر نہیں جانا جب تک پورا متن قرآن آپ نے نہیں لکھنا۔ اور الحمدللہ میرے پاس وہ نسخہ ابھی پہنچا ہے جو مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک کا لکھا ہوا ان کی طرف منسوب ہے، جو بائے بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک لکھا ہوا ہے، اور ایران کے ادارہ نشر مرکز قرآن نے اس کو کافی تحقیق اور ریسرچ کے بعد اس کو پرنٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ موجودہ رسم الخط میں بھی لیا ہے، اور وہ نسخہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہے، اور آخر میں کاتبہ علی بن ابی طالب بھی لکھا ہوا ہے، جو وہ ادارہ منہاج الحسین میں اس وقت موجود ہے۔ ایک بہت بڑا مدرک ہے ہمارے پاس متن قرآن کے حوالے سے کہ جو ہم تک نسل بعد نسل پہنچا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں قرآن وہ ہے کہ جس کی حفاظت ذمہ داری اللہ میں نے بھی، اور پھر اصحاب نے بھی اس پر عمل کیا، اہل بیت نے بھی کیا، اور یہ قرآن قیامت تک رہے گا۔ اس میں تبدیلی کی بڑی کوششیں کی گئی لیکن ناکام و نامراد رہے، لہٰذا جھوٹی نسبتوں پہ کوئی توجہ نہیں دینی۔ جی علامہ صاحب